بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان صاحب سے کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مجھے گرفتار کیا گیا 9 ستمبر کو, اس دن دن میں آیا تھا اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا تھا. اس سے پہلے ہفتہ جو ہے وہ ہم جلسے کے انتظامات میں رہے. تو خان صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. آج کا جو ہمارا جلسہ کامیاب ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. آج جو خان صاحب نے 2 اہم باتیں کی ہیں, میں اس کا اظہار کر کے پھر آگے میں چلوں گا. وہ یہ ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو اپنے 4 میں سے 3 امپائرز کو اپنے ساتھ ملانا مقصد ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے, یہ اصلاحات نہیں, یہ فسادات تھے. یہ وہ بےمانی تھی کہ اپنی پچھلی بےمانیوں کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے 3 امپائرز کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا. نمبر 1, آپ کو پتا ہے قاضی فائزہ, جو ان کے تمام پچھلے 1 سال میں ہر قسم کی ناانصافی انہوں نے کی. دیکھیں لائف ٹائم جو ان کی اہلیت کا معاملہ تھا نواز شریف کا, وہ قاضی صاحب نے ان کے ہاتھ میں دیا. حدیبیہ پیپر مل والا کیس ان کا کلوز کیا قاضی فائزہ صاحب نے. عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے پلے کا نشان چھینا قاضی فائزہ صاحب نے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو کنٹینٹ پٹیشن تھی اس میں ہمیں ریلیف نہیں دیا, وہ ہم نے احتجاجاً واپس لے لی, وہ قاضی فائزہ صاحب نے. اور ان کرپٹ ریٹرننگ آفیسر سے جو الیکشن کرانے کا رات کو بیٹھ کے فیصلہ کرایا, وہ قاضی فائزہ صاحب. یا اور اس کے علاوہ ہر وہ کیس جس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا تھا, اس میں بیٹھے انہوں نے نقصان دیا, اور جس میں پی ایم ایل این کو فائدہ ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو فائدہ دیا. لہٰذا اس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نام پہ یہ ایک ڈرامہ کر کے یہ آگے لے آئے. نمبر 1. دوسرا, 2 چیزوں کو بچانا مقصد تھا. کون سی چیزیں؟ پہلے میں اس پہ بات کروں کہ امپائرز 3 کون سے ہیں. ایک قاضی فائزہ صاحب, نمبر 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف الیکشن کمیشنر, الیکشن کمیشن کے ممبران. اب جو آئین میں یہ 100 کار ترمیم کر رہے تھے, اس کے ذریعے جب تک کوئی دوسرا نہیں آئے گا تب تک یہ بیٹھے رہیں گے, دوسرے کوپریٹ نہ کریں, یہ بیٹھے رہیں. اور جب چاہیں ایک نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کے ذریعے ان کو آپ ایکسٹینشن دے دیں اگلے 4 سال 5 سال کے لیے. یعنی وہ جو تھا کہ کنسنٹ آف اپوزیشن لیڈر اینڈ پرائم منسٹر, وہ چیز ختم ہو گئی. جب چاہے آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں. لہٰذا یہ 2 امپائرز. تیسرے امپائرز کو آپ سب جانتے ہیں, راولپنڈی, طاقتور, چیف آف آرمی صاحب. یعنی اس قانون کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر دیا کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا کہ جناب آپ ان کی ایکسٹینشن جو ہے حال میں ہوگی. لہٰذا 3 امپائرز کو اس لیے پروٹیکشن دینی تھی کہ 2 کام آگے ہونے والے ہیں. نمبر 1 وہ ہے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بننا. اور آج 15 مہینے 16 مہینے تقریباً ہونے کو ہے. ایک پیشی نہیں لگائی قاضی صاحب نے, ایک پیشی, پہلی پیشی بھی کیوں نہیں لگائی؟ یوں تو ریویو میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے فوری طور پر لگا دیں, ابھی تک ریزن نہیں آئی, ریٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی. لیکن ہماری اور بہت سارے کیسز ہیں وہ 9 مئی کے اوپر جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں, وہ کون ہے؟ کون آگ لگانے والا تھا؟ کس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا عمران خان کو اور سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گیا, اور آج تک وہ بھی نہیں ملی, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی, نہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی, نہ جی ایس کیو کی, نہ حمزہ کیمپ کی, نہ کسی اور جگہ کی. تو وہ کون چرانے والے ہیں؟ وہ سچ سامنے آنا ہے, اس کے لیے کمیشن بننا ہے. اور دوسرا, جو 8 فروری کو جو قوم اٹھی اور انقلاب لے کر آئی اور پورے پاکستان میں بغیر لڑے ہم لوگوں نے 180 سے زیادہ سیٹیں جیتی. آپ سارے گواہ ہو, میرے بھائیوں کی طرح ہو آپ لوگ. میرا حلقہ یہ جہاں سارا آپ کا 100% آپ کے میڈیا ہاؤسز ہے, وہ میرا حلقہ ہے. آپ کے سارے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اور آپ کے جو دوست بھائی صحافی ہیں, سارے میرے حلقے میں موجود تھے. مجھے ملے بھی میکسیمم لوگ, انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. آپ سب جانتے ہو کون جیتا ہے. 1,05,000 سے زیادہ ووٹ لے کے میں جیتا ہوں, جس نے آدھے سے کم ووٹ لیے, اور وہ بھی جعلی ووٹ ڈال کے. 20-20 ہزار ان کو جعلی ووٹ ملے تھے ڈالنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح ہارے, اور آج کس انداز سے وہاں بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں. لہٰذا 8 فروری اور 2024 اور 9 مئی 2023 کے سارے ڈرامے کو بند کرنے کے لیے اور اس میں پردہ ڈالنے کے لیے ان امپائرز کا ایکسٹینشن ضروری ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا اگر اس ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جمہوری روایات نہیں ہوگی, اگر آئین کی پابندی اس طرح ہوتی رہے گی, تو مجھے بتا دیں کہ کون آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھا سکو گے؟ جب آپ آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے, آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں. اور جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے آپ کا, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انویسٹر یا جو کیپٹل پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہا ہے, جس کی مثال آج خان صاحب نے بھی دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 6,000 آپ کی کمپنیز وہاں دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں, باقی کئی شہروں میں کہاں ہوئی, کدھر ہوئی, اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی. تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ لہٰذا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے جمہوریت پہ شگون مارا, اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا, اس نے آئین کی پامالی کی, اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا, تو کیا انجام ہوا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا. اور آج جو یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو کٹ پتلی, جو ڈاکہ زنی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے جس طرح یہ قابض ہوئے ہیں, ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آج وہی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تھی 1971 میں, جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. آج عمران خان کا حکم ہے کہ پوری قوم کو پیغام دے دیں. 21 سپٹمبر کا جلسہ لاہور میں ہوگا, پورے پاکستان سے لوگ نکلے اور پہنچے. ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے, اور اس وقت آپ نے کشتیاں جلا کے باہر نکلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے تمام انٹلیکچوئلس, تمام وکلا, تمام ججز, تمام ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں, حق سچ کی آواز اٹھائیں. اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے, صرف ایک ادارہ ہے, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر اس کے اوپر جو شبخم مارا جا رہا ہے, اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا, تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی.
देखिए, पहला जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें केपी में बनाना चाहिए था। हमने 2 दफा दरखास्त कर दी है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, चूंकि उनकी राय ये है कि ये फेडरल का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मामला है, फेडरल का है, लिहाजा उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन उनका जो एतराज है उसको भी दूर करके हमने वहां दे दिया उनको। खास अगर वो ना हुई तो इंशाल्लाह ताला जो भी मुमकिन हुआ हम वहां कमीशन बनाएंगे। दूसरी बात, यहाँ जुडिशल कमीशन जब बनाने की बात करते हैं, आपको याद होगा क्वेटा के इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया था, जिसका काजी भाई साहब खुद सरबराह था, और सुप्रीम कोर्ट ने ही मेमो गेट के ऊपर कमीशन बनाया था, जिसका काजी भाई साहब सरबराह था, आपको याद है। तो लिहाजा हम कोई अनोखी चीज नहीं मांग रहे, हम सुप्रीम कोर्ट से वही चीज मांग रहे हैं जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, 21 का जलसा हमने करना है, अभी तक हमें एनओसी नहीं दिया। वो हमें एनओसी दे या ना दे, वो हमें इजाजत दे या ना दे, हमें आप मुझे बताएं। 8 का जलसा 6 दफा हमने ऑर्डर दिए, 4 दफा हमने एनओसी दिया, कैंसिल कर दिया। लास्ट एनओसी के मुताबिक भी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उन्होंने तमाम पिंडी साहब के रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन लोग निकले, हम लोग गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलसा कामयाब हुआ। जिस तरह के भी हालात थे उसके बाद गिरफ्तारियां फेस की हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी है, आप सारे साथी ने, भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने, सबने हमारा साथ की आवाज उठाई। तो बात यह है कि हम न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न इनके पीछे हम जाने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला ये डू एंड डाई का मामला है, हम इंशाल्लाह खड़े हैं हक के लिए, हम जब अल्लाह की रजा के लिए इसके लिए निकलेंगे और हमारे ये फराइज में शामिल है। नहीं, तजाद नहीं है, आपने समझा नहीं, मैं भी वहां मौजूद था, समझा नहीं। उन्होंने कहा 4 चीफ में से 3 को एक्सटेंशन दे रहे थे, तो चौथे चीफ की एक्सटेंशन का इशू नहीं था, इसलिए चौथे चीफ की उन्होंने बात नहीं की। लिहाजा वो 3 चीफ की एक्सटेंशन की बात की उन्होंने, और वो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम ये तवक्को रखेंगे कि इंशाल्लाह वो जमहूरियत की बका के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, वो इनकी किसी भी नाजायज किसी मफाद को वो देने की कोशिश करें, लालच को। 3 चीफ वो थे जिनके बारे में मैंने बात की, वो समझने में गलती होगी शायद आपको। उन्होंने अप्रिशिएट किया है मौलाना फजल रहमान साहब को। देखिए, मैं तो उनसे मुलाकाती कमेटी में नहीं था, मैं तो 1 हफ्ता जेल में रहकर आया हूँ, मैं तो 2 दिन परसों आया हूँ, और आज मैं खासा को मिलने आ गया। आज या किसी भी किस्म के दबाव को वो हमें यकीन है कि वो इसको बालाए ताक नहीं रखेंगे। हुकूमत का साथ देने का मतलब सियासी खुदकुशी है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीजों से पीछे हटेंगे। इंफेक्शन हो रही है, मुझे कोई तफसीलात का नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मौलाना साहब एक समझदार सियासतदान है, जीरत सियासतदान है। उनको पता है कि इन कठपुतलियों के साथ जो खड़ा होगा वो अपने आप को जीरो कर देगा, और उन्होंने खुद कहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम इस मुल्क में इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए काम कर रहे हैं, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम हक